ارمان خان زادہ کا نام اس شہر میں طاقت، دولت اور بے پناہ روب کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ فلک بوس عمارت کے ٹاپ فلور پر موجود اس کا دفتر، جہاں سے سارا شہر چونٹیوں کی طرح رینگتا نظر آتا، وہیں اس کی حکومت قائم تھی۔ ارمان خان زادہ 30 کی دہائی کے آخری سالوں میں ایک ایسا مرد تھا جس کی ایک جھلک کے لیے لڑکیاں تڑپتی تھیں، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ایسی اداسی اور سرد مہری تھی جو کسی کو قریب پھٹکنے نہیں دیتی تھی۔ 5 سال پہلے اس کے بیٹے زاویار کی پیدائش کے وقت اس کی پہلی اور آخری محبت نیہا اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ یہ صدمہ اتنا گہرا تھا کہ ارمان نے خود کو صرف 2 چیزوں تک محدود کر لیا تھا، اس کا بزنس ایمپائر اور اس کا بیٹا زاویار۔ شام ڈھل رہی تھی اور وہ شیشے کی دیوار کے پاس کھڑا نیچے شہر کی جگمگاتی روشنیوں کو دیکھ رہا تھا جب اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس کی پھپھو تھی۔ ہیلو پھپھو، اس کی آواز ہمیشہ کی طرح اسپاٹ تھی۔ ارمان، کب تک ایسے رہو گے؟ زاویار 5 سال کا ہو گیا ہے، اسے ماں کی ضرورت ہے۔ پھپھو نے تمہید باندھی۔ اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہے پھپھو۔ ارمان نے آنکھیں موند لی۔ ماں کی کمی ہے؟ ارمان، میری بات سنو، خاندان میں ایک سے بڑھ کر ایک پڑھی لکھی خوبصورت لڑکیاں ہیں۔ میری بیٹی ثنا، پھپھو پلیز۔ ارمان نے بات کاٹی۔ اس کی آواز میں واضح اکتاہٹ تھی۔ میں نے کہا نا مجھے شادی نہیں کرنی۔ نیہا کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ لیکن ارمان، میں میٹنگ میں ہوں۔ اللہ حافظ۔ اس نے فون کاٹ دیا اور میز پر رکھے فریم کو اٹھا لیا۔ نیہا مسکرا رہی تھی اور ننھا زاویار اس کی گود میں تھا۔ تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا نیہا، کوئی بھی نہیں۔ اس نے فریم واپس رکھتے ہوئے خود کلامی کی اور اپنے دل میں اٹھنے والے درد کو جھٹک کر واپس فائلوں میں کھو گیا۔ اس عالیشان دفتر سے بہت دور شہر کے ایک پرانے گنجان آباد محلے کی تنگ گلیوں میں ایک چھوٹا سا مکان تھا۔ سوہا افتخار رکشے سے اتری اور تھکے ہوئے قدموں سے دروازے پہ داخل ہوئی۔ آ گئی میری بچی؟ اس کی ماں نے پانی کا گلاس بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ جی امی۔ سوہا نے مسکرا کر دوپٹے سے پسینہ صاف کیا۔ بابا کی دوائی لے آئی ہوں۔ بھائی اور عائشہ کہاں ہیں؟ پڑھ رہے ہیں۔ اس کی ماں کی آواز پھرا گئی۔ تم سارا دن اسکول میں، پھر شام کو ٹیوشن، تھک جاتی ہوگی۔ سوہا سیدھی اپنے باپ کے کمرے میں گئی۔ افتخار صاحب بستر پر لیٹے چھت کو گھور رہے تھے۔ چند سال پہلے ہونے والے ایکسیڈنٹ نے ان کی ایک ٹانگ چھین لی تھی اور دوسری کو ناکارہ کر دیا تھا۔ وہ اب بے ساکھیوں کے سہارے بمشکل چند قدم چل پاتے تھے۔ بابا، آپ نے دوائی لی؟ سوہا نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ لے لی تھی۔ افتخار صاحب نے بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میری بچی، میری وجہ سے تمہاری زندگی۔ بابا، سوہا نے فوراً ان کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایسی باتیں مت کریں، آپ میری ہمت ہیں۔ بس دعا کریں، کل اسکول میں میرا پہلا دن ہے۔ اگر یہ نوکری پکی ہو گئی تو حالات بہت بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بیٹا، اللہ تمہاری محنت رائے گا نہیں جانے دیں گے۔ سوہا باہر آئی۔ اس کی نظر میز پر پڑی، اپنے خالہ کے خط پر پڑی۔ اس کی منگنی بچپن میں ہی خالہ زاد کاشف سے طے پا چکی تھی۔ خالہ اب شادی کے لیے زور دے رہی تھی، لیکن سوہا جانتی تھی کہ وہ ابھی یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی جب تک بھائی اپنے قدموں پر کھڑا نہیں ہو جاتا اور عائشہ کی پڑھائی پوری نہیں ہوتی۔ میں شادی نہیں کر سکتی، اس نے خود سے عہد کیا۔ کاشف نے بھی یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ اس کا بیٹا بن کر سب سنبھال لے گا، لیکن سوہا اپنے باپ اور بہن بھائیوں کو اس حال میں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ ذمہ دار تھی، خوبصورت تھی اور سب سے بڑھ کر سلجھی ہوئی تھی۔ اگلی صبح شہر کے سب سے ایلیٹ اسکول کے باہر مہنگی گاڑیوں کی قطار لگی تھی۔ ارمان خان زادہ نے اپنے 5 سالہ بیٹے زاویار کا ہاتھ تھاما۔ بابا، مجھے نہیں جانا، زاویار نے باپ کی ٹانگوں سے لپٹتے ہوئے کہا۔ وہ ماں کے پیار سے محروم بچہ تھا جسے ارمان نے ہی پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ زاویار بیٹا، ارمان نے اسے گود میں اٹھایا۔ بڑے لڑکے اسکول جاتے ہیں، آپ اسٹرانگ ہو نا؟ پرومس، آپ جلدی آئیں گے۔ اس نے ننھی آنکھوں سے باپ کو دیکھا۔ پکا پرومس۔ ارمان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اسے کلاس روم کی طرف چھوڑایا۔ اس کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ کاش آج نیہا ہوتی، اپنے بیٹے کو اسکول کے پہلے دن تیار کرتی، اسے چھوڑنے آتی۔ شام کو چھٹی کے وقت ارمان اپنی سیاہ چمکتی گاڑی کے پاس کھڑا زاویار کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی زاویار کی نظر اس پر پڑی وہ بھاگتا ہوا آیا۔ بابا، بابا، آپ کو پتا ہے؟ وہ خوشی سے چیخ رہا تھا۔ ارمان نے مسکرا کر اسے گود میں اٹھا لیا۔ اچھا جی، کیا پتا ہے میرے بیٹے کو؟ میری ٹیچر، وہ بہت اچھی ہیں، بالکل مما جیسی۔ ارمان کا مسکراتا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔
اس کے دل کی دھڑکن جیسے ایک لمحے کے لیے رکی۔ مما جیسی؟ اس نے دھیرے سے دہرایا۔ آپ نے تو مما کو دیکھا نہیں بیٹا، آپ کو کیسے پتا وہ مما جیسی ہیں؟ زاویار نے معصومیت سے اپنے باپ کے گال پر ہاتھ رکھا۔ آپ کہتے ہیں نا مما بہت پیاری تھی، تو وہ بھی بہت پیاری ہیں۔ انہوں نے مجھے بہت ڈھیر سارا پیار کیا۔ ارمان نے بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ اچھا، تو ملنا پڑے گا آپ کی ٹیچر سے جو آپ کو اتنی پیاری لگی۔ اس نے سوچا، ماں جیسا پیار کون کر سکتا ہے؟ شاید کوئی نئی ٹیچر ہے جو بچوں سے زیادہ پیار سے پیش آ رہی ہے۔ اس نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی، لیکن بیٹی کی خوشی دیکھ کر وہ خود بھی مسکرا دیا تھا۔ اگلے دن جب وہ زاویار کو اسکول چھوڑنے گیا تو پارکنگ میں گاڑی روکتے ہوئے اس کی نظر گیٹ پر پڑی۔ ایک پرانا پیلا رکشہ رکا اور اس میں سے ایک لڑکی برآمد ہوئی، ہلکے آسمانی رنگ کا سادہ سا سوٹ پہنے، بالوں کو جوڑے میں قید کیے۔ وہ بے حد باوقار لگ رہی تھی۔ اسی لمحے زاویار نے اسے دیکھ لیا اور اپنی توتلی زبان میں چیخا، ٹیچر، ٹیچر بات سنیں، میں نے آپ کو اپنے بابا سے ملوانا ہے۔ وہ لڑکی سوہا ایک دم سے رکی اور پلٹی۔ یہی وہ پہلی نظر تھی جب ارمان خان زادہ کی نگاہ سوہا افتخار پر پڑی۔ ایک لمحے کے لیے وہ پلکیں جھپکانا بھول گیا۔ اس نے آج تک اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ کوئی میک اپ نہیں، کوئی بناوٹ نہیں، صرف سادگی اور معصومیت۔ اسے لگا جیسے خوبصورتی اس پر آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ ارمان کو خود پر قابو پانے میں چند سیکنڈ لگے۔ زاویار بیٹے، ایسے نہیں روکتے، جانے دیں اپنی ٹیچر کو۔ سوہا نے 5 سالہ بچے کی طرف دیکھا اور مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ ارمان کے دل پر لگی۔ سوہا نے آگے بڑھ کر زاویار کا ننھا سا ہاتھ پکڑا۔ گڈ مارننگ زاویار، ہم کلاس میں ملتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی آواز بھی اتنی ہی میٹھی تھی۔ اس نے ایک باوقار نگاہ ارمان پر ڈالی جو اب تک مبہوت سا کھڑا تھا، اور مسکراتی ہوئی اسکول کے گیٹ کے اندر داخل ہو گئی۔ ارمان خانزادہ وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اس کا بیٹا تو سچ کہہ رہا تھا، وہ واقعی بہت پیاری تھی۔ ارمان خانزادہ اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا، لیکن اس کا دماغ کہیں اور تھا۔ پورے راستے خانزادہ امپائر کے ہیڈ کوارٹر تک وہ صرف اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ نیہا کے جانے کے بعد یہ پہلی بار تھا کہ کسی عورت نے اس کی توجہ اس طرح کھینچی تھی۔ نیہا اس کی محبت تھی، اس کی زندگی تھی، لیکن اس لڑکی میں کچھ الگ تھا، کچھ ایسا منفرد تھا جو اسے بے چین کر رہا تھا۔ دفتر پہنچ کر بھی اس کا دھیان کام پر نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا پرسنل اسسٹنٹ جاوید فائلیں لے کر آیا تو ارمان کو اپنی ہی دنیا میں گم پایا۔ سر، جاوید نے جھجکتے ہوئے پکارا۔ ارمان چونکا۔ ہاں جاوید، کیا ہے؟ سر، یہ نئی ڈیل کی فائلز ہیں، رکھ دو، ارمان نے بے دہانی سے کہا۔ اس کی نظریں پھر سے کھڑکی سے باہر شہر پر مرکوز ہو گئی۔ وہ بار بار سوہا کا چہرہ یاد کر کے مسکرا دیتا تھا۔ جاوید حیران تھا۔ ارمان خانزادہ کا مسکرانا ایک نایاب منظر تھا، خاص کر کام کے دوران۔ یہ تو معلوم کرنا ہی پڑے گا، ارمان خانزادہ، اس نے فیصلہ کن لہجے میں سوچا۔ یہ لڑکی کون ہے، اس میں ایسا کیا خاص ہے؟ اس نے فوراً ایک منصوبہ بنایا، ایک ایسا منصوبہ جو اسے سوہا کے قریب لے آئے گا۔ اگلی صبح ارمان خانزادہ اپنے معمول کے برعکس خود اسکول پہنچ گیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو کلاس میں نہیں چھوڑا، بلکہ سیدھا پرنسپل کے دفتر کا رخ کیا۔ مسز ڈسوزا، ایک تجربہ کار اور سخت گیر پرنسپل، ارمان خانزادہ کو اپنے دفتر دیکھ کر کچھ حیران ہوئی۔ مسٹر خانزادہ، سب خیریت ہے؟ زاویار ٹھیک ہے؟ انہوں نے اینک کے پیچھے سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ بالکل ٹھیک ہے مسز ڈسوزا، ارمان نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اپنی مخصوص کاروباری مسکراہٹ دی۔ دراصل میں کسی اور سلسلے میں آیا تھا۔ جی فرمائیے۔ میری بیٹی کی نئی ٹیچر مس سوہا افتخار، جی وہ بہت اچھی ٹیچر ہیں، پرنسپل نے فوراً کہا۔ بالکل، ارمان نے سر ہلایا۔ میرا بیٹا ان سے کافی اٹیچ ہو گیا ہے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، اپنے بیٹی کی پروگریس کے بارے میں کچھ بات کرنی ہے۔ پرنسپل جانتی تھی کہ ارمان خانزادہ کتنا بڑا نام ہے، اسے انکار کرنا اسکول کے لیے مہنگا پڑ سکتا ہے۔ یقیناً مسٹر خانزادہ، میں ابھی انہیں بلواتی ہوں۔ انہوں نے انٹرکام پر چپڑاسی کو سوہا کو دفتر میں بھیجنے کا حکم دیا۔ چند لمحوں بعد دروازے پر دستک ہوئی اور سوہا اندر داخل ہوئی۔ میڈم، آپ نے بلایا؟ اس کی نظر جیسے ہی صوفے پر بیٹھے ارمان خانزادہ پر پڑی، وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکی۔ وہی شخص جو کل اسے اور اس کے بیٹے کو عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ارمان نے اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کل سے زیادہ دلکش لگ رہی تھی۔ مس سوہا، یہ مسٹر ارمان خانزادہ ہیں، زاویار کے والد، پرنسپل نے تعارف کروایا۔ جی السلام علیکم سر۔ سوہا نے باوقار انداز میں سلام کیا۔ اس سے پہلے کہ پرنسپل کچھ اور کہتی ارمان نے ایک الگ ہی فرمائش کر دی۔ مسز ڈسوزا،
کیا آپ برا نہ مانیں تو میں اکیلے میں اپنے بیٹے کی ٹیچر سے بات کرنا چاہتا ہوں، کچھ ذاتی معاملات ہیں زاویار کے حوالے سے۔ پرنسپل اور سوہا دونوں حیران رہ گئیں۔ اوہ جی ضرور۔ پرنسپل کچھ بھی کہے بغیر یہ جانتے ہوئے کہ اس شخص سے بحث فضول ہے اپنے ہی دفتر سے باہر چلی گئیں۔ اب کمرے میں صرف وہ دونوں تھے۔ ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ سوہا حیران تھی کہ ایسی کیا بات ہو سکتی ہے جو پرنسپل کے سامنے نہیں کی جا سکتی۔ ارمان نے ایک نظر سوہا کے خوبصورت مگر گھبرائے ہوئے چہرے پر ڈالی اور بولا، مس سوہا، مجھے اپنے بیٹے کے لیے ایک پرسنل ٹیوٹر کی ضرورت ہے۔ سوہا نے سکون کا سانس لیا۔ اوہ لیکن سر، زاویار تو ابھی بہت چھوٹا ہے، اسکول میں سے ہر چیز پڑھا دی جاتی ہے، اسے ٹیوشن کی ضرورت نہیں ہے، آپ بے فکر ہو جائیں۔ سوہا کا بات کرنے کا طریقہ، اس کا اعتماد ارمان کو اور بھی زیادہ اچھا لگا۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، بات ضرورت کی نہیں ہے مس سوہا، بات اٹیچمنٹ کی ہے۔ میرا بیٹا آپ کے ساتھ بہت خوش ہے، جیسا میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ 1-2 گھنٹے کے لیے بچے کو گھر پر پڑھانے آ سکیں۔ سوری سر، سوہا نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ میں صرف اسکول میں جاب کرتی ہوں، گھروں میں ٹیوشن پڑھانے نہیں جاتی۔ ارمان کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، اس کی آنکھوں میں ایک سرد چمک ابھری۔ منہ مانگی رقم دوں گا میڈم، میرے بیٹے کو پڑھانے کی، یہ پیسے کی بات نہیں ہے سر۔ سوہا نے مضبوطی سے کہا، یہ میرے اصولوں کی بات ہے، میں معذرت خواہ ہوں۔ ارمان کی انا کو شدید ٹھیس لگی۔ ارمان خانزادہ کو نہ سننے کی عادت نہیں تھی۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ لیکن ارمان خانزادہ کے بیٹے کو تو آپ کو ہی پڑھانا پڑے گا، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ اسی لمحے پرنسپل بھی دروازہ کھٹکھٹا کر اندر آ گئے۔ سب ٹھیک ہے؟ ارمان فوراً پلٹا، اس کا لہجہ بالکل بدل چکا تھا۔ جی مسز ڈسوزا، میں مس سوہا کو ہی بتا رہا تھا کہ میرے بیٹے کو ٹیوٹر کی ضرورت ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہی سے ٹیوشن پڑھائیں۔ میرا بچہ ان کے ساتھ کافی اٹیچ ہو چکا ہے۔ پرنسپل نے سوہا کی طرف دیکھا۔ سوہا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مسٹر خانزادہ اتنی اچھی آفر دے رہے ہیں، لیکن میڈم میں… پرنسپل نے اس کی بات کاٹ دی۔ سوہا، آپ اس بارے میں سوچ لیں۔ وہ تھوڑا قریب آئیں اور دھیمی آواز میں بولی، ویسے بھی آپ کے گھریلو حالات کچھ بہتر نہیں، اس طرح آپ کی ٹیوشن بھی ساتھ مل جائے گی تو گھر کے اخراجات آسانی سے پورے ہو جایا کریں گے۔ پرنسپل کی اس بات نے سوہا کو حیران کر دیا۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے شرمندگی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ اس وقت یہ امید نہیں کر رہی تھی۔ ارمان خانزادہ کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ سوہا نے گہری سانس لی۔ میڈم، مجھے سوچنے کا وقت چاہیے۔ ضرور، ارمان نے فوراً کہا، آرام سے سوچئے، یہ میرا کارڈ ہے۔ اس شام سوہا نے گھر جا کر اپنے بابا سے بات کی۔ افتخار صاحب نے بیٹی کی پریشانی بھانپ لی۔ دیکھ لو بیٹا، ارمان خانزادہ کافی امیر کبیر آدمی ہے، اچھی رقم دے گا۔ تم جانتی تو ہو گھر کے حالات کیسے ہیں، باپ کی مجبوری اور پرنسپل کی باتیں۔ سوہا کے پاس انکار کی گنجائش نہیں بچی تھی۔ بادل ناخواستہ اس نے ٹیوشن پڑھانے کے لیے مان لیا۔ اگلے ہی دن سوہا نے اسکول کے بعد ارمان خانزادہ کو ٹیوشن کے لیے اپنی رضامندی کا پیغام بھجوا دیا۔ چھٹی ہوتے ہی جیسے وہ اسکول کے گیٹ سے باہر نکلی، ارمان خانزادہ کی وہی چمکتی ہوئی سیاہ گاڑی اس کے سامنے آ رکی۔ ارمان خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اس نے شیشہ نیچے کیا۔ بیٹھیں، اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ سوہا ایک لمحے کے لیے ہچکچائی۔ نہیں سر، میں رکشے میں آ جاؤں گی، مجھے عادت نہیں ہے گاڑیوں میں۔ دیکھیں مس سوہا، ارمان نے اس کی بات کاٹی۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی سختی ابھری۔ اب آپ میرے بیٹے کی ٹیوٹر ہیں، میرا فرض ہے آپ کو پک اینڈ ڈراپ دینا۔ میں باہر آپ کا انتظار کروں گا، یہ مجھے مناسب نہیں لگتا۔ سوہا نے پچھلا دروازہ کھولنا چاہا، لیکن ارمان نے فوراً کہا، میں آپ کا ڈرائیور نہیں ہوں۔ اس نے اشارہ کیا کہ وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ جائے۔ سوہا کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دل پر پتھر رکھ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ پچھلی سیٹ پر زاویار بیٹھا تھا، جو اپنی ٹیچر کو گاڑی میں دیکھ کر خوشی سے چیخ پڑا۔ ٹیچر، آپ ہمارے گھر آ رہی ہیں؟ اس نے خوشی سے تالیاں بجاتے ہوئے کہا۔ جی زاویار۔ سوہا نے زبردستی مسکراتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ بچے کی معصوم خوشی دیکھ کر اس کے دل کی گھبراہٹ کچھ کم ہوئی۔ ارمان نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ بار بار ترچھی نظروں سے سوہا کے سراپے کا جائزہ لے رہا تھا۔ جلدی گاڑی ایک بہت بڑے شاندار گیٹ سے گزر کر ایک محل نما گھر کے سامنے رکی۔ سوہا کا منہ تو حیرت سے کھلا رہ گیا۔ اس نے ایسی شان و شوکت تو صرف فلموں میں دیکھی تھی۔ آئیے ٹیچر، میں آپ کو اپنا کمرہ دکھاؤں۔ زاویار نے گاڑی سے اترتے ہی سوہا کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے کھینچتا وہ اندر لے گیا۔ سوہا اس گھر کی آرائش دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ ہر چیز قیمتی اور نایاب لگ رہی تھی۔ وہ زاویار کے ساتھ اس کے وسیع و عریض کمرے میں آ گئی، جو کھلونوں اور کتابوں سے بھرا تھا۔ چلیں زاویار، اب پڑھائی کا وقت ہے۔
سوہا نے فوراً خود کو سنبھالا اور پیشہ ورانہ انداز اپنایا۔ وہ زاویار کو پڑھا رہی تھی جب ارمان خانزادہ ہاتھ میں کافی کا مگ لیے کمرے میں داخل ہوا اور بالکل سامنے والے صوفے پر ایٹھ کے بیٹھ گیا۔ سوہا ایک دم غیر آرام دہ ہو گئی۔ سر آپ، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ آپ اپنا کام جاری رکھیں، ارمان نے اطمینان سے کہا، جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ میں صرف اپنے بیٹے کو دیکھ رہا ہوں۔ سوہا نے گھبرا کر سر جھکا لیا اور زاویار کو پڑھانے میں مصروف ہو گئی۔ وہ بچے کے ساتھ اتنی محبت اور صبر سے پیش آ رہی تھی کہ زاویار بھی خوشی خوشی پڑھ رہا تھا۔ ارمان خانزادہ جو فائل دیکھنے کا ناٹک کر رہا تھا، اس کی نظریں بار بار سوہا پر مرکوز ہو رہی تھیں۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ کیسے سوہا کی آنکھوں میں زاویار کے لیے ایک قدرتی ممتا چھلک رہی ہے۔ یہ وہ چیز تھی جو سنیہا کے جانے کے بعد کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ گھنٹہ بھر گزر گیا۔ چلیں زاویار، آج کے لیے اتنا کافی ہے، سوہا نے کتابیں بند کرتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی وہ اٹھنے لگی، ارمان نے اسے آواز دی، مس سوہا۔ جی سر۔ وہ ادب سے رکی۔ ارمان اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ سوہا، میرے گھر میں عورت کی کمی ہے۔ اس کی اس اچانک اور غیر متوقع جملے پر سوہا حیران رہ گئی۔ اس کا دل جیسے حلق میں آ گیا۔ سر میں سمجھی نہیں، اس نے گھبراہٹ سے پوچھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا بیٹا بن ماں کے ہے اور شاید اسی لیے وہ زاویار سے اتنی محبت کرتی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ارمان خانزادہ اس کے لیے ایسے جذبات رکھنا لگے گا۔ جی سر، میں جانتی ہوں، سوہا نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، یہ سوچ کر کہ شاید وہ اپنے بیٹے کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ آپ کے بچے کو بھی ماں کی ضرورت ہے۔ آپ شادی کر لیں سر۔ نہ جانے کیوں اس نے الفاظ کہہ دیے، یہ جانے بغیر کہ الفاظ اسی پر الٹا پڑنے والے ہیں۔ ارمان کے لبوں پر ایک گہری مسکراہٹ ابھری۔ وہ جیسے اسی جواب کا منتظر تھا۔ شادی کے لیے آج تک کوئی لڑکی اچھی نہیں لگی، اس نے سوہا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اب میں سوچ رہا ہوں کہ سچ میں مجھے شادی کر لینی چاہیے۔ وہ ایک قدم اور اس کے قریب آیا۔ سوہا نے بے چینی سے ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ میں آپ کے گھر رشتہ لے کر آنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی سوہا پر جیسے کوئی دھماکہ ہوا تھا۔ اس کے کانوں میں تو سائیں سائیں ہونے لگی تھی۔ واٹ؟ یہ کہتے ہی سوہا ایک دم کھڑی ہوئی۔ اس کی آواز میں غصہ اور بے یقینی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ہوش میں تو ہیں سر؟ میں بالکل ہوش میں ہوں مس سوہا، ارمان نے پرسکون لیکن مضبوط لہجے میں کہا۔ آپ ایک بچے کے باپ ہیں۔ سوہا غصے سے کانپ رہی تھی، اور بات کرنے سے پہلے آپ کو یہ سوچ لینا چاہیے تھا، میں صرف آپ کے بیٹے کی ٹیچر ہوں۔ دیکھیں میری سوہا، اس نے اس کا نام اتنے حق سے لیا کہ سوہا تڑپ اٹھی۔ مس سوہا کہے مجھے، وہ چیخی۔ ٹھیک ہے، ارمان نے کاندھے اچکائے، میں نے کچھ غلط نہیں کہا۔ میں آپ کے گھر والوں سے رشتے کی بات کروں گا اور مجھے یقین ہے کہ وہ مان جائیں گے۔ خبردار، سوہا نے انگلی اٹھائی۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ یہ کہتے ہوئے ہی سوہا نے اپنا بیگ اٹھایا اور دروازے کی طرف بھاگی۔ مس سوہا، میری بات سنیں۔ ارمان اس کے پیچھے لپکا، لیکن وہ نہیں رکی۔ وہ اس محل نما گھر سے باہر نکلی، سڑک سے ایک آٹو لیا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس کا دماغ پھٹنے والا ہو رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ارمان خانزادہ نے ایسا کیوں کیا تھا۔ وہ ایک امیر آدمی کا گھٹیا مذاق تھا یا واقعی وہ سنجیدہ تھا۔ سوہا جب ہانپتی کانپتی گھر میں داخل ہوئی تو اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا اور سانس بری طرح سے بے ترتیب تھی۔ وہ سیدھی اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کرنے ہی والی تھی کہ اس کی ماں نے اسے دیکھ لیا۔ سوہا، ارے کیا ہوا میری بچی؟ اس کی ماں نے گھبرا کر اس کا بازو تھام لیا۔ ان کی آواز میں واضح پریشانی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا، رو کیوں رہی ہے؟ تیرا رنگ اڑا ہوا ہے۔ کچھ نہیں امی۔ سوہا نے آنسو پہنچتے ہوئے اپنی آواز کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی، لیکن الفاظ ہکلاہٹ کا شکار ہو گئے۔ بس ذرا تھکاوٹ سی ہو رہی تھی۔ تھکاوٹ سے آنکھیں ایسی لال نہیں ہو جاتی؟ اس کے باپ افتخار صاحب کی آواز آئی، جو بیساکھیوں کے سہارے اس کے پاس آ گئے۔ ان کی آنکھوں میں گہری فکر مندی تھی۔ پہلا دن تھا ٹیوشن کا، کیا ہوا؟ اس امیر آدمی نے کچھ کہا؟ ارمان خانزادہ کا نام سنتے ہی سوہا کے بدن میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ اتنے مجبور باپ کی طرف دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ بابا، میں وہاں دوبارہ نہیں جاؤں گی۔ اس کے لہجے میں کٹل فیصلہ تھا۔ لیکن کیوں؟ اس کی ماں نے حیرت سے اسے سہارا دے کر بٹھایا۔ کیا تنخواہ کم دے رہا ہے یا بچے نے تنگ کیا؟ نہیں امی، وہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں۔ سوہا کیسے بتاتی کہ اس گھر کے مالک نے اس سے کیا کہا؟ وہ جانتی تھی کہ اس کے معذور باپ اس طاقتور آدمی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بس میرا دل گھبرا رہا ہے۔ میں کل ہی پرنسپل میڈم کو منع کر دوں گی، اللہ کوئی اور وسیلہ بنا دے گا۔
اس کی آواز کسی التجا جیسی تھی۔ افتخار صاحب نے گہرا سانس لیا۔ وہ اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر سمجھ گئے تھے کہ معاملہ صرف دل گھبرانے کا نہیں ہے، لیکن وہ اسے مزید کریدنا نہیں چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے بیٹی، انہوں نے تھکی ہوئی مجبور آواز میں کہا، جیسے تیری مرضی۔ تو نوکری چھوڑ دے، ہم فاقے کاٹ لیں گے، لیکن میری بچی کی عزت سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ باپ کا یہ جملہ سوہا کے دل پر تیر کی طرح لگا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا دل غصے اور بے بسی سے پھٹ رہا تھا۔ دوسری طرف ارمان خان زادہ مینشن کے وسیع لاؤنج میں کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ سوہا کا اس طرح سے بھاگ جانا اس کی انا پر براہ راست حملہ تھا۔ بابا، زاویار کی معصوم آواز نے اسے چونکا دیا۔ وہ بھاگتا ہوا اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں امید کی چمک تھی۔ ٹیچر چلی گئی؟ وہ کل آئیں گی نا؟ ارمان نے ایک لمحے میں خود کو سنبھالا اور مسکرا کر اپنے بیٹے کو گود میں اٹھا لیا۔ اس کا چہرہ اپنے بیٹے کے لیے فوری طور پر نرم ہو گیا۔ آپ کو اپنی ٹیچر اتنی اچھی لگتی ہیں زاویار؟ اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ بہت اچھی، زاویار نے خوشی سے تالیاں بجائیں۔ اس کی آواز میں معصومیت تھی۔ وہ بالکل مما جیسی ہے، بہت پیار کرتی ہیں۔ ارمان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اگر وہ ہمیشہ کے لیے ہمارے گھر میں رہنے آ جائیں تو؟ اس نے احتیاط سے پوچھا، جیسے پانی کی گہرائی ناپ رہا ہو۔ اگر میں انہیں آپ کی نئی مما بنا دوں تو کیسا لگے گا؟ زاویار کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے پھیل گئیں۔ سچی بابا؟ وہ خوشی سے چیخا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر ٹیچر یہیں رہیں گی؟ وہ میری مما بن جائیں گی، پھر وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گی؟ ہاں میرے بیٹے، ارمان نے اسے سینے سے لگایا۔ اس کے لبوں پر ایک سرد مسکراہٹ ابھری۔ اگلے دن سوہا سارا دن اسکول میں شدید تناؤ کا شکار رہی۔ وہ بار بار گیٹ کی طرف دیکھتی۔ اس کا دل اس خوف سے دھڑک رہا تھا کہ کہیں ارمان خان زادہ دوبارہ نہ آ جائے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ چھٹی ہوتے ہی وہ پرنسپل سے بات کرے گی، لیکن ارمان خان زادہ نے اسے یہ موقع نہیں دیا۔ جیسے ہی چھٹی ہوئی اور سوہا اسٹاف روم سے نکل کر پرنسپل کے دفتر کی طرف بڑھی، ارمان خان زادہ جو نہ جانے کب سے وہاں اس کا منتظر تھا، کوریڈور میں اس کے سامنے آ گیا۔ سوہا اسے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ آپ؟ اس کی آواز خوف سے بمشکل نکلی۔ آپ کل میری بات سنے بغیر ہی چلی گئی تھی مس سوہا؟ ارمان نے پرسکون لہجے لیکن برف جیسے سرد لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھیں سوہا کے گھبرائے ہوئے چہرے پر جمی تھی، جن میں ایک عجیب سی سرد مہری تھی۔ لیکن مسٹر خان زادہ، سوہا نے ہمت مجتمع کی۔ اس کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ میرا جواب کل بھی نہ تھا اور آج بھی نہ ہی ہے۔ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی، اور پلیز آپ مجھے اس طرح ہراساں کرنا بند کریں۔ ہراساں؟ ارمان طنزیہ انداز میں ہنسا۔ میں نے عزت سے آپ سے رشتہ مانگا تھا۔ یہ عزت نہیں ہے۔ سوہا کی آواز بلند ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کے آثار تھے۔ یہ آپ کی ضد ہے۔ آپ کو لگتا ہے آپ اپنی دولت سے کچھ بھی خرید سکتے ہیں، لیکن میں بکاؤ نہیں ہوں۔ پھر انکار کی وجہ کیا ہے؟ ارمان نے قدم آگے بڑھایا۔ سوہا خوف سے دیوار سے لگ گئی۔ میرا بیٹا تمہیں پسند کرتا ہے۔ میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں۔ تمہاری اس سادگی میں کچھ تو بات ہے۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی شدت تھی۔ مجھ سے دور رہیں۔ سوہا نے چیخنا چاہا لیکن آواز حلق میں پھنس گئی۔ اس کی آواز میں مکمل بے بسی تھی۔ آپ میرے قابل نہیں ہیں۔ آپ کا اور میرا کوئی جوڑ نہیں۔ آپ اپنے سٹینڈرڈ کی، اپنی کلاس کی کوئی لڑکی ڈھونڈیں۔ کلاس؟ سٹینڈرڈ؟ ارمان نے حقارت سے کہا۔ میں تمہیں اپنی کلاس میں لے آؤں گا سوہا، بس ایک بار ہاں کر دو۔ کبھی نہیں، سوہا نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، اور آخری داؤ کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ میری منگنی ہو چکی ہے۔ ایک لمحے کے لیے کوریڈور میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ ارمان کا مسکراتا چہرہ سپاٹ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں خطرناک چمک ابھری۔ منگنی؟ اس نے ایک لفظ کو اس طرح چباتے ہوئے دہرایا جیسے اس کا ذائقہ انتہائی کڑوا ہو۔ ہاں، سوہا نے کانپتے ہوئے کہا۔ میرے خالہ زاد سے میری منگنی بچپن میں طے ہو چکی ہے۔ ہم جلد شادی کرنے والے ہیں، اسی لیے خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ وہ اب کھلی التجا پر اتر آئی تھی۔ ارمان چند لمحے اسے گھورتا رہا، پھر وہ اچانک مسکرا دیا۔ یہ ایک ایسی مسکراہٹ تھی جسے دیکھ کر سوہا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اچھا، تو منگیتر بھی ہے؟ اس نے دھیمی خطرناک آواز میں کہا۔ منگنی ہی ہوئی ہے نا مس سوہا، نکاح تو نہیں ہوا؟ اس کا لہجہ کسی دھمکی سے کم نہیں تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے؟ سوہا نے خوف سے کہا۔ کچھ نہیں۔ ارمان نے اچانک راستہ چھوڑ دیا۔ میں تو بس تمہاری نا کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ اب معلوم ہو گئی؟ اس کے لبوں پر وہی سرد مسکراہٹ تھی۔ وہ سوہا کو وہیں سکتے کے عالم میں کھڑا چھوڑ کر مڑا۔
اور پرسکون قدموں سے چلتا ہوا کوریڈور سے نکل گیا۔ سوہا دیوار سے ٹیک لگا کر وہیں بیٹھ گئی۔ اس کا دل خوف سے لرز رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے۔ ارمان خان زادہ اتنی آسانی سے ہار ماننے والا نہیں تھا۔ اس رات سوہا کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ ارمان خان زادہ کی وہ سرد مسکراہٹ اور اس کی دھمکی آمیز الفاظ منگنی ہی ہوئی ہے نا، نکاح تو نہیں ہوا، بار بار اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اس کا دل ایک انجانے خوف سے بیٹھا جا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ شخص خطرناک ہے، اتنا خطرناک کہ وہ اپنی ضد پوری کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ امی، اس نے صبح ہوتے ہی فیصلہ کن لہجے میں اپنی ماں سے کہا، میں آپ ہی اسکول سے استعفیٰ دے دوں گی۔ اس کی ماں جو ناشتہ بنا رہی تھی پریشانی سے پلٹی، لیکن بیٹا ابھی تو نوکری لگی تھی، اور وہ ٹیوشن، میں کوئی ٹیوشن نہیں کر رہی۔ سوہا کی آواز کانپ گئی، اور نہ ہی اس اسکول میں مزید کام کروں گی۔ وہ آدمی ٹھیک نہیں ہے بابا۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ افتخار صاحب نے گہری سانس لی، بیٹی اگر تیری عزت پر حرف آتا ہے تو ہمیں یہ نوکری نہیں چاہیے، تو آج ہی جا کر بات ختم کر دے، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان کے لہجے میں بیٹی کے لیے مکمل حمایت تھی۔ سوہا نے اپنے باپ کا ہاتھ تھاما، اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ اسی ہمت کے سہارے تو وہ اسکول پہنچی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ہر قدم پر اسے لگتا تھا کہ ارمان خان زادہ کہیں سے نمودار ہو جائے گا۔ اس نے سیدھے پرنسپل کے دفتر کا رخ کیا۔ میڈم، میں یہ نوکری چھوڑنا چاہتی ہوں۔ اس نے میز پر اپنا استعفیٰ رکھتے ہوئے کہا۔ مسز ڈسوزا نے اینک کے اوپر سے اسے گھور کر دیکھا۔ ان کا رویہ حیران کن طور پر سرد تھا۔ استعفیٰ؟ مس سوہا، آپ جانتی ہیں آپ پروموشن پر ہیں، آپ ایسے اچانک نہیں چھوڑ سکتی۔ میڈم پلیز میری مجبوری سمجھیں، سوہا نے التجا کی، میں یہاں کام نہیں کر سکتی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ پرنسپل نے سخت لہجے میں پوچھا۔ کیا اس کے لیے مسٹر ارمان خان زادہ آپ کو اپنے بیٹے کے لیے بطور ٹیوٹر رکھنا چاہتے ہیں؟ سوہا نے یہ سن کر دنگ رہ گئی۔ آپ کو کیسے پتا؟ مس سوہا، یہ شہر کا سب سے معتبر ادارہ ہے۔ پرنسپل نے اپنی کرسی پر ٹیک لگائی، اور ارمان خان زادہ ہمارے سب سے بڑے ڈونر ہیں۔ میں آپ کو مشورہ دوں گی کہ آپ انہیں ناراض نہ کریں، یہ آپ کے کریئر کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تو آپ میرا استعفیٰ قبول نہیں کریں گی؟ سوہا کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ اس کی آواز میں بے بسی تھی۔ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اب آپ اپنی کلاس میں جا سکتی ہیں۔ پرنسپل نے فائل میں منہ چھپا لیا۔ سوہا شکست خوردہ قدموں سے دفتر سے باہر نکلی۔ وہ اب سمجھ گئی تھی کہ وہ بری طرح سے پھنس چکی ہے۔ ارمان خان زادہ کے ہاتھ بہت لمبے تھے۔ اس نے اسکول انتظامیہ کو بھی اپنی مٹھی میں کر رکھا تھا۔ وہ اب اس جال سے کیسے نکلے گی؟ اسی وقت خان زادہ امپائر کی سب سے اونچی منزل پر ارمان خان زادہ اپنے پرسنل اسسٹنٹ جاوید کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ کسی بھی جذبے سے عاری تھا۔ جاوید، اس نے دھیمی آواز میں کہا، کل میں اسکول میں ایک لڑکی سے ملا تھا، مس سوہا افتخار، مجھے اس کے منگیتر کے بارے میں سب کچھ جاننا ہے۔ جاوید نے تیزی سے نوٹ کیا۔ جی سر، اس کا نام غالباً کاشف ہے، خالہ زاد ہے۔ مجھے اس کا نام، کام، خاندان، اس کی کمزوریاں، اس کی زندگی کی ہر تفصیل آج شام تک میری میز پر چاہیے۔ سر، کوئی خاص ہدایت؟ ارمان نے اپنی کرسی گھمائی اور کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا، مجھے جاننا ہے کہ اسے توڑنے کے لیے کتنا دباؤ کافی ہوگا۔ اس کی آواز میں برف جیسی ٹھنڈک تھی۔ جاؤ جاوید۔ جاوید سر جھکا کر چلا گیا اور اپنے باس کی فطرت سے واقف تھا۔ جب ارمان خان زادہ کی نظر کسی چیز پر ٹھہر جاتی تھی تو اسے حاصل کر کے ہی دم لیتا تھا۔ سارا دن سوہا نے شدید اذیت میں گزارا۔ شام کو وہ رکشے کا انتظار کر رہی تھی کہ اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس کے منگیتر کاشف کا نمبر تھا۔ ہیلو کاشف، اس نے کانپتی آواز میں کہا۔ سوہا، تم ٹھیک ہو؟ کاشف کی آواز میں پریشانی تھی۔ تمہاری آواز اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہے؟ کل بھی تم نے فون پر ٹھیک سے بات نہیں کی تھی۔ سب خیریت ہے نا کاشف؟ میں ٹھیک ہوں، وہ جھوٹ بول گئی۔ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نہیں تم؟ کاشف کی بات ادھوری رہ گئی جب ایک کالی چمکتی ہوئی گاڑی سوہا کے بالکل قریب آ کر رکی۔ سوہا نے خوف سے فون بند کر دیا۔ اس کا دل حلق میں آ گیا۔ یہ ارمان خان زادہ کی گاڑی نہیں تھی، لیکن یہ اتنی مہنگی اور روبدار تھی۔ پچھلا شیشہ نیچے ہوا اور ایک کالا چشمہ لگایا آدمی نے اسے گھورا۔ مس سوہا افتخار جی، گاڑی میں بیٹھے۔ اس آدمی نے اسپاٹ لہجے میں حکم دیا۔ کون ہیں آپ؟ میں آپ کو نہیں جانتی۔ سوہا نے گھبرا کر پیچھے ہٹنا چاہا، اسی لمحے سے پہلے کہ وہ چیخ پاتی گاڑی کے پچھلے دروازے کھلے۔ دو لمبے تڑنگے آدمی تیزی سے باہر نکلے۔ ایک نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور دوسرے نے اسے بازوؤں سے جکڑ لیا۔ نہیں، چھوڑو مجھے۔ سوہا نے پوری طاقت سے مزاحمت کی۔ اس کی آواز ہاتھ کے نیچے گھٹ گئی۔ کوئی مدد کرو۔ لیکن شام کے اس وقت سڑک نسبتاً سنسان تھی۔ اتنی مہنگی گاڑی اور مسلح گارڈ دیکھ کر جو چند لوگ موجود تھے
انہوں نے نظریں پھیر لیں۔ چند ہی لمحوں میں انہوں نے سوہا کو زبردستی دھکیل کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈالا۔ اس کی آنکھوں پر سیاہ پٹی باندھی گئی تھی اور گاڑی تیز رفتاری سے نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہ اپنے گھٹتے ہوئی سانسوں کے درمیان بے آواز سسکیاں لے رہی تھی۔ اسے اپنا معذور باپ، اپنی فکر مند ماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال آ رہا تھا۔ کافی دیر تک گاڑی چلتی رہی۔ شہر کا شور و غل کب کا پیچھے رہ گیا تھا۔ آخر کار گاڑی رکی۔ اترو، ایک سخت آواز آئی۔ اسے بے دردی سے بازوؤں سے پکڑ کر باہر کھینچا گیا۔ اس کے پاؤں کسی نرم گھاس سے ٹکرائے۔ اسے اندر دھکیل کر ایک کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس کی آنکھوں سے پٹی کھینچ لی گئی اور اس کی آنکھیں تیز روشنی سے چندے آ گئی تھیں۔ جب نظر واضح ہوئی تو اس نے خود کو کسی پرتعیش فارم ہاؤس کے لاؤنج میں پایا۔ سامنے صوفے پر ٹانگ رکھے ارمان خان زادہ بیٹھا تھا۔ سوہا کی آنکھیں غصے، خوف اور نفرت سے پھیل گئیں۔ آپ؟ اس کی آواز بمشکل نکلی۔ وہ دھیرے سے کھڑا ہوا اور اس کی طرف بڑھا۔ خوش آمدید مس سوہا، امید ہے سفر آرام دہ رہا ہوگا۔ اس کے لہجے میں واضح طنز تھا۔ آپ نے مجھے اغوا کروایا؟ سوہا کرسی سے اٹھی۔ اس کی آواز اب بھی غصے سے بلند ہو رہی تھی۔ آپ اتنے گھٹیا، اتنے کمصرف انسان، آپ کی یہ ہمت کیسے ہوئی؟ اس کی آواز بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ میں نے تمہیں کہا تھا سوہا، ارمان نے بے نیازی سے اپنے کف لنکس ٹھیک کرتے ہوئے کہا، کہ ارمان خان زادہ کو نہ سننے کی عادت نہیں۔ تم نے میری بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ آپ کیا چاہتے؟ وہ چیخی۔ آنسوں کے اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ چھوڑے مجھے، خدا کے لیے مجھے جانے دیں۔ میرے ماں باپ غریب ہیں، وہ آپ کو تاوان نہیں دے سکتے، وہ مر جائیں گے میری فکر میں۔ اس کی آواز میں مکمل بے بسی اور التجا تھی۔ ارمان اس کی بات سن کر ٹھنڈے انداز میں ہنسا، ایک ایسی ہنسی جس میں کوئی گرم جوشی نہیں تھی۔ تاوان؟ اس نے طنزیہ انداز میں سر ہلایا۔ تمہیں واقعی لگتا ہے کہ یہ سب میں نے پیسوں کے لیے کیا؟ تمہیں اپنی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے سوہا۔ وہ اس کے قریب آیا۔ سوہا نے خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن کرسی نے اس کا راستہ روک رکھا تھا۔ میں تو تمہیں عزت سے اپنانے کی خواہش رکھتا تھا، اس نے دھیمی سرگوشی جیسی آواز میں کہا، لیکن تمہارے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے تھے۔ تم جانتی نہیں ہو، ارمان خان زادہ جس چیز پر ہاتھ رکھ لیتا ہے وہ چیز ارمان خان زادہ کی ہوتی ہے۔ اس کے لہجے میں ایک جنونی ملکیت تھی۔ میں کوئی چیز نہیں ہوں، سوہا نے پوری ہمت جمع کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چیخا۔ میں ایک جیتی جاگتی انسان ہوں، میرے بھی جذبات اور احساسات ہیں۔ آپ جانور ہیں۔ جذبات، احساسات؟ ارمان نے اس کے چہرے سے بال ہٹاتے ہوئے کہا۔ سوہا نے نفرت سے اپنا چہرہ جھٹک دیا۔ ارمان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے غصہ ابھرا۔ ارمان خان زادہ کو صرف اپنی خواہش سے مطلب تھا۔ وہ اس سے چند قدم پیچھے ہٹا اور مزید سے اپنا پروگرام بتایا۔ کچھ دیر بعد مولوی صاحب آ رہے ہیں۔ یہ الفاظ سوہا کے سر پر بم بن کر گرے۔ اس کا خون جیسے رگوں میں جم گیا۔ مولوی صاحب؟ اس کی آواز خوف سے سرگوشی میں بدل گئی۔ کس لیے؟ ہمارے نکاح کے لیے۔ اور کس لیے؟ ارمان نے ایسے کہا جیسے یہ دنیا کی سب سے عام بات ہو۔ نہیں، سوہا چیخی، آپ ایسا نہیں کر سکتے، یہ زبردستی ہے، یہ گناہ ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں میری زندگی کا فیصلہ کرنے والے؟ سوہا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے لگا وہ گر پڑے گی۔ ارمان اس کے بالکل سامنے آ کر جھکا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی نرمی نہیں تھی، صرف ایک سرد بے رحم ارادہ تھا۔ میں نے کہا نا، ایک لفظ اور نہیں۔ اس پل سوہا کا دل خوف سے لرز اٹھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس درندے سے کیسے بچے۔ سوہا بے بسی کی تصویر بنی وہیں کرسی پر گر گئی۔ اتنی دیر میں ایک ادھیڑ عمر ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ ارمان نے اسے اشارہ کیا، بیگم صاحبہ کو نکاح کا سوٹ لا دیں اور ان کو اچھے سے تیار کر دیں۔ ملازمہ نے خوبصورت بھاری سرخ جوڑا سوہا کے سامنے کیا۔ سوہا نے اس جوڑے کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں وحشت ناچ اٹھی۔ نہیں، وہ کھڑی ہو گئی اور جوڑا اٹھا کر دور پھینک دیا۔ نہیں بننا مجھے دلہن، یہ دھوکہ ہے میرے ساتھ، یہ اغوا کیا گیا ہے مجھے، میں نہیں کروں گی یہ شادی، وہ ہسٹریائی انداز میں چیخ رہی تھی۔ ملازمہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئی۔ ارمان کو صبر جواب دے کے وہ تیزی سے اٹھا اور سوہا کا بازو سختی سے پکڑ لیا۔ آواز نیچی، اس کے کان کے قریب قرایا۔ اس کی پکڑ اتنی مضبوط تھی کہ سوہا درد سے بلبلا اٹھی۔ بہت دیکھ لیے تمہارے نخرے۔ اس نے ملازمہ کو جانے کا اشارہ کیا اور خود اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ سوہا اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پہلے بھی بتایا ہے، اس نے سوہا کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے کہا۔ ارمان خان زادہ کو نہ سننے کی عادت نہیں ہے۔ اس کی آنکھیں غصے سے دہک رہی تھیں۔
मौलवी के सामने अगर तुमने हाँ ना कहा तो फिर तुम अंजाम जानती हो। क्या क्या करेंगे आप? सोहा ने कांपती आवाज़ में पूछा। मार देंगे मुझे? अरमान हंसा। मारना तो बहुत आसान सज़ा है। नहीं, मैं तुम्हें वापस तुम्हारे घर उसी हालत में छोड़ाऊंगा और तुम्हारे पूरे मोहल्ले को बताऊंगा कि तुम रात भर मेरे फार्म हाउस पर मेरे साथ क्या करती रही। ये अल्फाज सुनकर सोहा का रंग फक हो गया। आप इतने गिर सकते हैं? इज्जत तुम्हारे लिए बहुत आम है ना? तुम्हारे गरीब माँ बाप की पगड़ी, सोचो जब वो सर उठाकर गली में नहीं चल पाएंगे। अरमान की आवाज़ में जहर में भुजी हुई थी। फैसला तुम्हारा है, या तो इज्जत से मेरी बीवी बन जाओ या फिर। सोहा के आंसू खुश्क हो गए थे। वो जानती थी कि वो ये कर गुजरेगा। वो बेबस होकर ज़मीन पर गिर गई। खुदा के लिए मुझ पर रहम करें, वो अब इल्तिजा कर रही थी। मेरी मंगनी हो चुकी है, मैं किसी की अमानत हूँ। उसने आखिरी कोशिश की तो अरमान ने कहका लगाया, एक ऐसा कहका जिसने सोहा की रूह तक को ज़ख्मी कर दिया। मंगनी? उसने तंजिया अंदाज में कहा। तो क्या हुआ? मंगनी ही तो हुई है ना। उसके सामने घुटनों के बल बैठा। अगर तुम्हारा निकाह भी हुआ होता सोहा, तो मैं तब भी तलाक करवा देता और तुम्हें अपना लेता। क्यों? सोहा ने टूटी हुई आवाज़ में पूछा। क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? क्योंकि तुम वो पहली लड़की हो जो नेहा के बाद मुझे अच्छी लगी है। उसके लहजे में एक अजीब सी शिद्दत थी। खुशकिस्मत हो तुम। लड़कियां मरती हैं अरमान खानज़ादा पर, और अरमान खानज़ादा तुम पर मर रहा है, और तुम हो के नखरे दिखा रही हो। वो उठकर खड़ा हुआ। अब जाओ और तैयार हो जाओ, मेरा फैसला अटल है। सोहा ने फटी निगाहों से उसे देखा। उसे अपने बचाव का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वो वाकई बेबस थी। थोड़ी देर के बाद मौलवी साहब आ गए। सोहा उसी कुर्सी पर बुत बनी बैठी थी। मुलाजमा ने ज़बरदस्ती उसके सर पर एक सुर्ख दुपट्टा डाल दिया था। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसे लगा कि वो फट जाएगा। अरमान उसके पास आकर बैठा। उसके चेहरे पर एक मुकम्मल सुकून था। निकाह शुरू करवाई, अरमान ने हुक्म दिया। मौलवी साहब ने खुतबा पढ़ा और फिर सोहा की तरफ मुतवज्जे हुए। सोहा इफ्तिखार बिनते इफ्तिखार हुसैन, क्या आपको? अरमान खानज़ादा वल्द। सोहा खामोश रही। उसके कानों में कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बेटी, आपसे पूछा जा रहा है, मौलवी साहब ने दोबारा कहा। सोहा की नज़र अरमान पर पड़ी जो उसे ही घूर रहा था। उसकी आंखों में वाज़ेह धमकी थी। सोहा ने अपने बाप का बेबस चेहरा याद किया और आंखें बंद कर ली। कबूल है। उसकी आवाज़ एक घुटी हुई सिसकी की तरह निकली। उसने मज़ीद 2 बार ये अल्फाज दोहराए और यूं वो मुकम्मल तौर पर अरमान खानज़ादा की बीवी बन चुकी थी। निकाह के फ़ौरन बाद मौलवी साहब और गवाह चले गए। कमरे में एक भयानक खामोशी छा गई। अरमान उठा और उसके पास आया। सोहा ने नफ़रत से अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। मुबारक हो मिसेस अरमान खानज़ादा, उसने तंज़िया अंदाज में कहा। सोहा खामोश रही। चलो उठो, अरमान ने अचानक कहा। सोहा ने हैरत से देखा। कहाँ? तुम्हारे घर छोड़कर आऊँ तुम्हें? अरमान ने ऐसे कहा जैसे कोई बड़ी बात ना हुई हो। तुम्हारे माँ बाप परेशान हो रहे होंगे। ये सुनना था कि सोहा का जब्त जवाब दे गया। वो एकदम गुस्से से उठी। तुम्हें अब ख्याल आया है मेरे माँ बाप का? उसकी आवाज़ में अब खौफ नहीं था, सिर्फ उबलती हुई नफरत थी। तुम्हें तो अपनी जिद प्यारी थी, अपनी अना प्यारी थी, और ना सुनने की आदत नहीं। किस मुंह से जाऊंगी मैं उनके पास? इसी मुंह से जाओगी जिस मुंह से मेरे साथ आई थी, अरमान ने सर्द मोहरी से कहा। लेकिन अब थोड़ा बन संवर गया है, और भी ज़्यादा प्यारी लग रही हो। नफ़रत है मुझे आपसे, वो चीखी। बहुत नफ़रत करती हूँ आपसे मैं। उसी पल अरमान खानज़ादा ने उसे खींच कर अपना करीब किया। उनके दरमियान चंद इंच का फासला रह गया। सोहा ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेलना चाहा, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। तुम्हारी इस नफ़रत को मोहब्बत में अरमान खानज़ादा बदलेगा। उसकी आंखों में देखते हुए सरगोशी में बोला, ये वादा है मेरा तुमसे। ये कहते हुए वो उसका बाजू खींचते हुए गाड़ी में बिठाकर उसे घर ले गया। जब गाड़ी सोहा के मोहल्ले की तंग गली में रुकी तो रात काफ़ी हो चुकी थी। उसके माँ बाप घर के बाहर परेशानी के आलम में टहल रहे थे। गाड़ी देखते ही वो दौड़े। सोहा मेरी बच्ची, उसकी माँ लपकते हुए रोई। लेकिन जैसे ही सोहा दुल्हन के लिबास में गाड़ी से उतरी और उसके पीछे अरमान खानज़ादा को देखा तो वो वहीं साकित रह गई। इफ्तिखार साहब की आंखों में खून उतर आया। ये सब क्या है? इससे पहले कि सोहा कुछ कहती, अरमान खानज़ादा आगे बढ़ा और सीधा इफ्तिखार साहब के कदमों में बैठ गया। सोहा और उसकी माँ ये मंजर देखकर दंग रह गई। मैं जानता हूँ मैंने जो कुछ किया वो जुर्म है और गलत भी है। अरमान की आवाज़ में नदामत थी।
میں آپ کی بیٹی سے محبت کرنے لگا تھا، لیکن یہ راضی نہیں تھی۔ اس نے سوہا کی طرف دیکھا۔ یہ کسی اور کی منگیتر تھی، میرے پاس صرف زبردستی کا راستہ رہ گیا تھا۔ میں نے اس سے نکاح کر لیا ہے بابا۔ سوہا چیخی، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ بہت دھوکے باز انسان۔ اس سے زبردستی دھوکے سے؟ اس کا باپ آنکھوں میں آنسو لیے سوہا کی طرف مڑا۔ میں جانتا ہوں بیٹی، تم نے یہ نہیں کیا ہوگا۔ ان کی آواز ٹوٹ رہی تھی، لیکن طاقتور کے آگے غریب ہمیشہ کمزور ہوتا ہے۔ اسی پل ارمان خانزادہ کو محسوس ہوا کہ اس نے سچ میں غلط کیا ہے۔ اس کے ماں باپ کی جھکی نظریں اسے شرمندہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ افتخار صاحب نے ارمان کی طرف دیکھا۔ نکاح کر لیا تو عزت بنا کر اپنے ساتھ رکھو، یہ ایک حکم تھا۔ محلے میں ہونے والی باتیں اور رسوائی میں مزید برداشت نہیں کروں گا، لے جاؤ اسے۔ بابا، سوہا کو لگا کسی نے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہے۔ بابا، میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ بیٹا بھی تمہارا شوہر ہے۔ اس کے باپ نے آنکھیں پھیر لیں۔ بے شک زبردستی بنا، لیکن تمہیں اس کے ساتھ ہی جانا ہوگا، ہماری عزت کی خاطر۔ سوہا مجبور ہو کر اس کے ساتھ واپس چلے گئی۔ اس کا دل اپنے باپ کے فیصلے پر ٹوٹ گیا تھا۔ دن گزرنے لگے، سوہا نے ارمان سے بات کرنا مکمل طور پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ اس کے کمرے کے بجائے زاویار کے کمرے میں سوتی تھی۔ ارمان نے بھی اسے مجبور نہیں کیا تھا، لیکن وہ زاویار کے بہانے اس سے ملنے آ جاتا۔ ایک دن سوہا کے بھائی کا فون آیا۔ سوہا واش روم میں تھی۔ ارمان نے فون اٹھایا۔ آپ بھی؟ بابا کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ اسپتال میں ہے۔ ارمان فوراً سوہا کو لے کر اسپتال پہنچا۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ انہیں فوری طور پر بڑے آپریشن کی ضرورت ہے۔ ارمان نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے تمام اخراجات کی ذمہ داری لی اور اسپتال کے سارے ڈیوز ادا کر دیے۔ سوہا یہ سب دیکھ رہی تھی، لیکن اس کا دل ابھی بھی موم نہیں ہوا تھا۔ وہ قصوروار اسے ہی سمجھتی تھی۔ اس رات وہ اسپتال سے لوٹے تو زاویار سو چکا تھا۔ سوہا تھک کر زاویار کے بیڈ کے پاس ہی صوفے پر لیٹ گئی۔ آدھی رات کو ارمان کمرے میں داخل ہوا۔ وہ سوہا کو صوفے پر سوتا دیکھتا رہا۔ وہ آگے بڑھا اور اس کے بال چہرے سے ہٹائے۔ اسی لمحے سے سوہا کی آنکھ کھل گئی۔ آپ؟ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ منع کیا تھا نا، آپ یہاں نہیں آئیں گے۔ یہ میرا گھر ہے، ارمان نے دھیمی آواز میں کہا۔ میرے بیٹے کا کمرہ ہے، میں کیوں نہیں آ سکتا؟ نفرت کرتی ہوں میں آپ سے ارمان، پلیز چلے جائیں۔ سوہا کی آواز میں تھکاوٹ تھی۔ دیکھو سوہا، کب تک ایسے چلے گا؟ تم میری بیوی ہو۔ اس کے قریب بیٹھا۔ خبردار، سوہا نے انگلی اٹھائی، اگر میرے قریب آنے کی کوشش کی۔ اس کی نظر سوئے ہوئے زاویار پر پڑی۔ اس کا لہجہ فوراً نرم ہو گیا۔ بچہ سو رہا ہے، میں اس وقت آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتی۔ وہ جاگ گیا تو کیا سوچے گا؟ میں آپ کے سامنے تماشا نہیں بنانا چاہتی۔ اس طرح بچے کے ذہن پر برا اثر پڑے گا۔ ارمان وہیں رک گیا۔ اپنے بیٹے کے لیے اس کی فکر مندی دیکھ کر ارمان خانزادہ کو پہلی بار اندازہ ہوا تھا کہ سوہا سچ میں اس کے بیٹے کے لیے ایک اچھی ماں ثابت ہوگی۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس واقعے کے بعد ارمان کا رویہ مزید نرم ہو گیا۔ ایک دن ارمان کسی بزنس ڈیل کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ وہ پریشانی کے عالم میں ہی گھر سے نکلا۔ چند گھنٹوں بعد ہی سوہا کو فون آیا کہ ارمان خانزادہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ اسپتال میں بری حالت میں ہے۔ یہ سننا تھا کہ سوہا کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ زاویار کو سینے سے لگائے اسپتال بھاگی۔ ارمان آئی سی یو میں بے ہوش پڑا تھا۔ سوہا کو لگا جیسے اس کی دنیا ہی ختم ہو گئی ہے۔ وہ روتے ہوئے اس کے پاس گئی، اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ارمان، پلیز مجھے چھوڑنا مت۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میں اب یہ برداشت نہیں کروں گی۔ تمہاری خاطر تو ہر چیز چھوڑ دی، اپنا منگیتر، اپنا گھر بار، ماں باپ، لیکن اب تم مجھے نہ چھوڑنا۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ ارمان، میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں۔ میں جان گئی ہوں کہ تم برے انسان نہیں ہو۔ مجھے قدر ہوئی ہے تمہارے جذبات کی، پلیز ارمان۔ وہ روتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی۔ اسی لمحے ارمان کو ہوش آئی تھی جب اس نے سوہا کے منہ سے محبت کا اظہار سنا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ارمان تندرست ہو کر گھر لوٹ آیا۔ ان دنوں میں سوہا نے ارمان کا مکمل طور پر خیال رکھا۔ جب وہ بالکل ٹھیک ہو گیا تو ایک رات سوہا زاویار کو سلا کر اس کے کمرے میں ہی بیٹھی تھی۔ ارمان وہیں آ گیا۔ سوہا، اس نے دھیرے سے پکارا۔ سوہا نے مڑ کر دیکھا۔ جی، آپ کو کچھ چاہیے؟ اس کی آواز میں اب نرمی تھی۔ ارمان مسکرایا اور اس کے پاس آیا۔ زاویار گہری نیند سو رہا تھا۔ اسپتال میں تم نے جو کہا تھا وہ سچ تھا؟ سوہا کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ وہ میں ارمان نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ محبت کا اظہار کر دیا ہے سوہا، تو اب یہ دوریاں بھی ختم کر دو۔ ارمان، میں نے آپ کو معاف کیا،
سوہا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور میں اپنی زبردستی کے لیے ہمیشہ شرمندہ رہوں گا۔ ارمان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ لیکن اب بہت ہو گیا، میرے کمرے میں چلو۔ اپنی بیوی کی حیثیت سے اسے لے کر اپنے کمرے میں گیا۔ اس رات ان دونوں نے اپنی نفرتوں کو بھلا کر اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا۔ وہ ایک یادگار رات تھی جب ان کی محبت کی شروعات ہوئی۔ سوہا ارمان خانزادہ اور اس کے بیٹے زاویار کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگی۔ زاویار کو ایک ایسی ماں مل گئی تھی جو اس سے بے پناہ محبت کرتی تھی، اور ارمان خانزادہ کو ایک ایسی بیوی مل گئی تھی جس نے اس کی سرد اور بے رنگ زندگی کو دوبارہ سے محبت کے رنگوں سے بھر دیا تھا۔